بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، آج کے درس و بیان میں ہم نماز کے اندر جو مکروہات تنزیہہ، یعنی جس عمل کا کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے، ان چیزوں کا ذکر ہم کریں گے تاکہ ہم جو چیزیں مکروہ تنزیہہ ہیں ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کپڑے میسر ہونے کے باوجود ہم کام کاج کے لباس میں نماز پڑھیں، یعنی ایسا لباس جس سے سمل وغیرہ آ رہی ہو، ایسا لباس جس میں میل کچیل سے بھرا ہوا ہو، تو ایسا لباس جو ہے یہ پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، اگر مجبوری ہو کہ دوسرا لباس میسر نہ ہو تو مجبوری کی صورت میں نماز پڑھ لینا جائز ہوگا، لیکن اس کی عادت بنانا یہ ہرگز جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہونا، اگر اس کی وجہ سے قرات ہی نہ ہو سکے یا ایسے الفاظ نکالیں کہ جو قرآن پاک کے نہ ہوں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ کہ منہ میں کوئی بھی چیز رکھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سستی وغیرہ کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ لی، یا نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دیں، اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی وغیرہ نہ پہنائے، اور رکوع یا سجدہ میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا، اگر وقت تنگ ہو یا گاڑی وغیرہ ٹرین وغیرہ چل پڑنے کا خوف ہو تو پھر حرج نہیں۔ اگر مقتدی 3 تسبیحات نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کا ساتھ دینا چاہیے۔ نماز میں پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا، یعنی جو سجدہ کی وجہ سے پیشانی پر خاک یا کچھ تنکے وغیرہ لگ جائیں تو ان کو بھی نہیں چھڑانا چاہیے۔ ہاں، اگر
ان کی وجہ سے نماز میں دھیان بٹتا ہو تو چھڑانے میں پھر حرج نہیں۔ اسی طرح سجدہ وغیرہ میں انگلیاں قبلہ سے پھیر دینا، مرد کا سجدہ میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا، نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، زبان سے جواب دینا مفسد نماز ہے، یعنی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں بلا عذر چار زانوں بیٹھنا، انگڑائی وغیرہ لینا اور ارادتاً کھانسنا، کھنکارنا، اگر طبیعت چاہتی ہو تو پھر حرج نہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پر رکھنا، اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھانا، رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا یا نیچا کرنا، نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین زور سے کہنا، بغیر عذر دیوار وغیرہ پر ٹیک لگانا، رکوع میں گھٹنوں پر اور سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا، اسی طرح دائیں بائیں جھومنا، تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا، یہ سنت ہے۔ یعنی نماز اگر لمبی ہو یا کوئی شرعی مجبوری ہو تو کبھی ایک پاؤں پہ زور دینا، کبھی دوسرے پاؤں پہ، تو یہ سنت ہے۔ ہاں اگر خشوع آتا ہو تو آنکھیں بند رکھنا افضل ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر خشوع آتا ہو تو پھر آنکھیں بند رکھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ شمع یا چراغ سامنے ہو تو اس کا حرج نہیں ہے۔ ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے دھیان بٹتا ہو، مثلاً زینت وغیرہ، نماز کے لیے دوڑنا، عام راستہ، کوڑا ڈالنے کی جگہ، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہو وہاں، ایسی جگہوں پر جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو اور آگے کوئی سترا وغیرہ نہ ہو، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ بغیر عذر ہاتھ سے مکھی مچھر اڑانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ عمل یعنی عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو جائز ہے، اور جو مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ محترم، یہ چند ایک چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یقیناً ایک بار کوئی مسئلہ سن لینے سے حاجت پوری
ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھنے کے لیے کتب کا بار بار مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسائل سمجھنے کے لیے بھی درس و بیان جو ہے اس کو بار بار سننا پڑتا ہے۔ ایک ایک چیز کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔